انسانیت اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے، اس کا تحفظ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ عدل سے کام لیں گے، اور جہاں عدل و انصاف ختم ہوا وہاں انسانیت بھی مجروح ہوگی، انسانیت کا بھی خون ہوگا۔ اس لیے ہر حال میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت مجروح نہ ہو، انسانیت محفوظ رہے، تو آپ کو عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا، اور جتنا زیادہ عدل ہوگا دنیا میں اتنا ہی زیادہ امن ہوگا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا تھا قاضی شریح کی عدالت میں کہ میری ایک زرہ ایک یہودی کے پاس ہے، اور جب یہودی کو پیش کیا گیا تو یہودی نے کہا وہ زرہ میری ہے، حضرت علی سے کہا گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے جو گواہ پیش کیے تھے شرعی اعتبار سے ان گواہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قاضی شریح نے امیر المومنین حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنایا، یہ کہتے ہوئے کہ اے علی، آپ نے جو گواہ پیش کیا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اور شریعت محمدی کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تسلیم نہیں کی جاتی ہے۔ اے علی، آپ نے دوسرا گواہ اپنا غلام پیش کیا ہے، غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں، آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے، لہٰذا یہ زرہ کا مالک یہودی ہے۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنایا۔ یہ عدل، یہ انصاف ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ جب اس طریقے کا عدل تھا، جب اس طریقے کا انصاف تھا تو انسانیت چین اور سکون کا سانس لیتی تھی۔ یقیناً آج عدل و انصاف ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ملک شام کا وہ واقعہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق جب ملک شام گئے تو ایک 12 سال کے یہودی بچے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے خلاف شکایت کی کہ امیر المومنین، ہمیں عمر ابن عاص کے اس بچے نے، عمر ابن عاص کے اس یہودی نے کہا کہ عمر ابن عاص کے بیٹے نے ہمیں کو کوڑا مارا ہے، میرا گھوڑا اس سے آگے نکل گیا تھا ریس میں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سنا تو فوراً غصے سے لال پیلے ہوئے حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوراً بلایا گیا، بیٹے نے، عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم کا اقبال کیا اور اس یہودی بچے سے کہا کہ تو بھی اپنا انتقام لے لے۔ ہماری حکومت، ہماری خلافت، ہماری چودراہٹ، سب کچھ ہونے کے باوجود خود عمر ابن عاص کے بیٹے کو اس یہودی بچے نے کوڑا لگایا۔ میں علامہ احسان الہی ظہیر کی ایک بار تقریر سن رہا تھا، انہوں نے تو اپنے خطاب کے اندر یہ بھی کہا کہ ایک کوڑا حضرت عمر فاروق نے اپنے خاتم سے کہا کہ عمر ابن عاص کو بھی لگاؤ۔ جب عمر ابن عاص کو کوڑا لگا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کیوں کوڑا مارا جا رہا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، اگر تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا ناجائز کسی یہودی بچے کو کوڑا نہیں مارتا۔ یہ تحفظ انسانیت کا میرے بھائیوں وہ دور تھا جب عدل تھا، جب انصاف تھا، تو اس طریقے سے ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے اندر انسانیت کا تحفظ تھا۔ آج ذرا آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے ملک کی بات تو چھوڑ دیجئے، کسی ایک چھوٹی بستی کے اندر بھی آپ کو عدل کے یہ نمونے نہیں ملیں گے، عدل کی یہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم تحفظ انسانیت کے سلسلے میں اتنی عظیم بات کہتا ہے۔ میں جانتا ہوں جن لوگوں نے دیگر ادیان کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ اس طریقے کی کوئی بات دوسرے مذہب میں اس کا عشر بھی نہیں ملے گا، 10واں حصہ بھی نہیں ملے گا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، نفس واحد کا قتل کیا، ہندو مسلم کی قید نہیں، کسی ایک انسان کو اگر قتل کر دیا تو قرآن کہتا ہے، یہ ہمارے اسلام کے اصول اور ضابطوں میں شامل ہے، صاف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قاتل کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ صرف نفس واحد کا قاتل نہیں ہے، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ ذرا تصور کریں، اس سے اگر مسئلے نکالیں تو بہت کچھ نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک انسان کا قتل پوری دنیا کی انسانیت کا قتل، یعنی اگر آپ نے کسی ایک انسان کو اس کی ماں کی گالی دے دی تو آپ اس اکیلے کو گالی نہیں دے رہے ہیں، پوری
सारी कायनात की इंसानियत की मां को आप गाली दे रहे हैं। अगर आपने किसी एक इंसान को सताया तो सारी कायनात के इंसानों को आप सता रहे हैं। यह है इस्लाम का तहफ्फुज़ इंसानियत का निजाम। इंसानियत को इतना ज्यादा उरूज दिया है और इतना ज्यादा अहमियत दी है कि हर इंसान को सोचना चाहिए। जब माहौल खराब होते हैं तो जंगें भी होती हैं। अगर आप हमारे मुल्क पर कोई टेढ़ी नजर डाल के देखे तो क्या हमारा मुल्क खामोश बैठा रहेगा? होता है। इस्लामी दौर में भी जंगें हुई, लेकिन ताज्जुब करेंगे आप। सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जंगें होती थी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन जंगों के अंदर भी कितनी पाबंदी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अगर आपको लोग मजबूर ही कर दें और लड़ने पर आप आमादा ही हो, उसके अलावा कोई चारा ना हो तो तुम जंग करो। लेकिन याद रखना इस जंग के अंदर भी तुम्हारे लिए उसूल है, और उसूल यह है कि तुम किसी बूढ़े के ऊपर तलवार नहीं चलाओगे, तुम किसी औरत के ऊपर तलवार नहीं चलाओगे, ये तुम किसी मासूम बच्चे की गर्दन पर तलवार नहीं चलाओगे। ये उसूल और ये ज़ाब्ते बताए हैं। ये नबी अकरम का ये फरमान पूरी दुनिया की इंसानियत को सोचना चाहिए कि आज इजराइल किस तरीके की बमबारी कर रहा है और नाजायज तौर पर फिलिस्तीन के मासूम बच्चों को मार रहा है, कत्ल कर रहा है, औरतों को मार रहा है या बेवा कर रहा है। सारी दुनिया की इंसानियत खामोश बैठी हुई है। वो बच्चों ही को जुल्म और सितम का निशाना बना रहा है, वो वहां के लोगों को नाजायज तौर पे मार रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं कौन गलत कौन सही एक अलग मसला है, लेकिन यहां इंसानियत मजरूह हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में भी यही कहा था कि कोई भी शख्स जो है किसी बूढ़े की गर्दन पे तलवार न चलाए, कोई भी शख्स किसी मासूम की गर्दन पे तलवार न चलाए, कोई भी शख्स किसी औरत को ना मारे, किसी बूढ़े को ना मारे। ये उसूल और ये ज़ाब्ते मुतय्यन किए थे इस्लाम ने। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जंगें हुआ करती थी, और आप ग़ज़वात और सराया की तादाद जोड़ें। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपके ग़ज़वात और सराया की तादाद जोड़ी जाए तो तकरीबन 80 है। 54 तो वो ग़ज़वात है जिसमें नबी अकरम शामिल हुए, और 26 वो जिसमें आप शरीक नहीं हो सके। तो 80 ग़ज़वात और सराया में अगर देखा जाए तो जो लोग मारे गए उनकी तादाद थी 1018। 80 जंगों में वो भी गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों को जोड़ा जाए 1018। अगर 80 से डिवाइड कर दो तो 13-14 भी एक जंग में नहीं पड़ रहे हैं। तो ये थी तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत का मेरे भाइयों एक मायार जो इस्लाम ने मुतय्यन किया।